ایک ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے سب پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو مؤثر کمیونیکیشن کی صلاحیت کا ہونا ہے۔ یہ آپ کے کئی مسائل کو چند لمحوں میں حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اپنے خیالات، احساسات اور نظریات دوسروں کو اچھی طرح سے بتانا چاہتا ہے، لیکن ایک کامیاب کمیونیکیشن کے لیے مؤثر گفتگو ضروری نہیں، بلکہ دوسروں کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا اہم ہے۔ لفظ کمیونیکیشن بنیادی طور پر لوگوں اور ان کے ماحول کے ساتھ جڑنے کا عمل ہے، اور آپ اس وقت تک کسی کے ساتھ جڑ نہیں سکتے جب تک آپ ان کو صحیح طرح سن اور سمجھ نہ سکیں۔ جو شخص کم بولتا ہے وہی زیادہ سن سکتا ہے۔ جبھی کہتے ہیں کہ کم بولنا ایک سمجھدار شخص کی نشانی ہے، اور سمجھدار شخص کبھی بھی اپنی بات بتانے میں پہل نہیں کرتا۔ کمیونیکیشن صرف الفاظوں سے کھلواڑ نہیں، بلکہ لکھنے، بولنے، اشاروں اور علامتوں کا اظہار کے ذریعے معلومات کے تبادلوں کا عمل ہے۔ یہ آپ کو لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اس قسم کے عمل کے ذریعے دو یا دو سے زائد افراد ایک دوسرے کے خیالات، عقائد اور رویوں کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر آپ کی کمیونیکیشن مؤثر ہو تو اپنے سامنے والے کو زیادہ اچھی طرح متاثر یا قائل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی کو اپنی بات چیت یا الفاظوں کے ذریعے قائل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو یقیناً یہ ایک سپر پاور ہے۔ اگر ہم پیشہ ورانہ زندگی کی بات کریں تو کاروباری تنظیموں میں کمیونیکیشن معلومات دینے، وصول کرنے اور سماجی تعلقات بنانے کا ایک نا ختم ہونے والا عمل ہے۔ اس کی اہمیت محض رابطہ ضروری نہیں بلکہ وقت کی ضرورت ہے۔ کمیونیکیشن کے چند اہم نکات کچھ یہ ہیں۔ اچھی کمیونیکیشن آپ کو لوگوں سے مضبوط تعلقات بنانے میں مدد دیتی ہے، اور یہ تعلقات آپ کے کاروبار میں بہت سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کا ماحول بہتر بنانے میں بھی کمیونیکیشن مدد دیتی ہے۔ کام کی بہتر منصوبہ بندی کے لیے بھی ضروری ہے، چاہے تحریری ہو یا زبانی، دونوں طرح کی کمیونیکیشن وقت کی ضرورت ہے۔ پاور آف کنویئنگ میسج، یعنی کہ اگر آپ اپنی بات سے کسی کو قائل کر سکیں تو یہ صلاحیت ایک مضبوط ٹیم کو فروغ دیتی ہے، اور ایک مضبوط ٹیم کے لیے ایک مضبوط لیڈر کا ہونا ضروری ہے۔ تو لیڈرشپ کوالٹی یا لیڈرشپ کی صلاحیت کمیونیکیشن کے ساتھ جڑی ہے۔ کمیونیکیشن کے ذریعے پرابلم کا صحیح حل بھی تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ مختلف لوگوں سے بات کریں گے تو مختلف خیالات شیئر ہوں گے، جس سے مختلف مسائل کا حل ملنے میں مدد ملتی ہے۔ یہاں کمیونیکیشن کی مثال ایک چھوٹی سی کہانی سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک سلطان نے اپنے دربار میں ایک نجومی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کب تک زندہ رہے گا، یہ بتائے۔ نجومی نے کہا، سلطان، آپ اپنے تمام بیٹوں کو مردہ دیکھنے کے لیے زندہ رہیں گے۔ کہنے کو یہ بات کافی سخت تھی۔ سلطان غصے میں آ گیا اور جلاد کو بول کر نجومی کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دوسرا نجومی کو طلب کیا اور اس سے بھی وہی سوال پوچھا۔ دوسرے نجومی نے کہا، میں آپ کو لمبی زندگی سے گزرتا ہوا دیکھتا ہوں، اتنی دیر تک دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے تمام خاندان کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ سلطان کافی خوش ہوا اور نجومی کو سونے اور چاندی کے زیورات سے نوازا۔ کہنے کو دونوں نے ایک ہی بات کی، بٹ انداز مختلف تھا۔ تو مختصراً یہ کہ کوئی بھی بات کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کا لہجہ اور الفاظوں کا چناؤ آپ کو لوگوں سے منفرد کرتا ہے، اور یہی آپ کی کمیونیکیشن کی پہچان بنتا ہے۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھی کمیونیکیشن کی صلاحیت کا ہونا نہایت اہم ہے۔ اور اگر آپ کی کمیونیکیشن اچھی نہیں ہے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ اس کو ہمیشہ بہتر کر سکتے ہیں۔ صرف آپ کے اندر دوسروں کی بات سننے کا حوصلہ اور سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت ماں کے پیٹ سے لے کر بستر مرگ تک ضرور رہتی ہے۔